अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। आज दो बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो जिक्र करना है उन साहिब का जो बैरून मुल्क बैठकर कुरान पाक पे कस्में उठा रहे हैं और कुरान पाक पे हाथ रख रख कर बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन किन लोगों को रिश्वत दी है। वो उनके नाम बताना चाह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि उनके सीने में बड़े राज दफन हैं और वो ये राज तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक वो ओपन करने जा रहे हैं। एक तो उन साहब का आज जिक्र करेंगे कि उनके पास क्या राज हैं, कौन कौन से राज हैं और वो क्यों ये राज बेनकाब करना चाह रहे हैं। और दूसरी जिक्र करेंगे 31 साल पहले आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो खून की होली खेली थी, जो कश्मीरियों का कत्लेआम किया था कुपवाड़ा में, 31 साल गुजरने के बावजूद उस सानहे का कोई फ़ैसला नहीं हो सका, उसके ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिल सकी। कुपवाड़ा में भारतीय फ़ौज ने फायरिंग करके दर्जनों कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। और उन कश्मीरियों का जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि वो भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर एहतजाज कर रहे थे और हकीकी जमहूरियत का मुतालबा कर रहे थे। हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करना उन लोगों के लिए इस कदर वो जुर्म बन गया उनका कि उनको गोलियां मारकर भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया। इस मौका पर एक तहरीक भी चली और उन लोगों को इंसाफ देने का मुतालबा भी हुआ। भारत में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम किया गया, लेकिन उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भी भारतीय फ़ौज ने उस पर असरअंदाज होकर उसको भी अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं करने दी गई। और यूँ आज 31 साल गुजरने के बावजूद वो कश्मीरी जिनके खून से भारतीय फ़ौज ने अपने हाथ रंगे थे, आज भी उनके वरसा जो है वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आज जब भी भारत यौम जमहूरिया आता है भारत का, उस दिन कश्मीरी यौम एहतजाज मनाते हैं। और ये एहतजाज इसी बात का है कि अगर वाकई भारत जमहूरिया है और जैसा कि उसका दावा है कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है, तो फिर कश्मीर में भी जमहूर की आवाज़ सुनी जाए। कश्मीर में जमहूर क्या कह रहा है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हक़ खुद अरादियत दिया जाए। तो आज भी उसी तरह का ही यौम जमहूरिया पर एहतजाज होता है, उसी तरह ही हड़ताल होती है और उसी तरह ही भारत की जो जमहूरियत की आड़ में आमरीत है उसको बेनकाब किया जाता है। लेकिन देखें कि डबल स्टैंडर्ड जमहूरियत के, ये भारत की जमहूरियत पे बज़ाते ख़ुद एक दाग है। चाहिए तो ये था कि भारत की हुकूमत को कि वो जमहूरियत की आवाज़ सुनती और नहीं चलें पिछले जितने साल बीत गए, आज के इस बरस ही वो अपने यौम जमहूरिया पर एक ऐलान करती कि उस सानहे की आज़ादाना तहकीकात होंगी और उसके नतीजे में जो भी मुलव्वस होगा कश्मीरियों पर गोली चलाने में, उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अमली तौर पर भारतीय जमहूरिया में, सो कॉल्ड जमहूरिया कह लें हम, उस जमहूरिया में भी राजनीति जो है वो गोली की है। गोली की आमरीत, बंदूक की आमरीत आज भी उसी तरह कायम है और इसका सबसे बड़ा मुजाहरा कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में आज भी इंसानी हकूक़ की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, बच्चों के, ख़वातीन के हकूक़ की पामाली की जा रही है। ख़ुद कश्मीरी अवाम का जो हक़ खुद इरादियत है उसको डिनाई किया जा रहा है। सबसे इससे बड़ी और क्या आमरीत होगी कि जो लोग जिस खित्ते में रहते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन पे हुकूमत मुसल्लत की जाए, तो इससे बड़ी और आमरीत क्या होगी। तो कश्मीर में इस वक्त जो राज मुसल्लत है वो कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी, ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक नहीं है। ये इसका मुजाहरा हर यौम जमहूरिया पर होता है, यौम आज़ादी पे होता है। भारत का कोई भी नेशनल डे हो, कश्मीर में वो यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? दुनिया भी जो भारत की जमहूरिया होने के राग सुनती रहती है और ये समझती है कि भारत में वाकई जमहूरियत है, तो दुनिया को भी भारत की तवज्जो इस जानब मबजूल करानी चाहिए कि ये जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी तो आवाज़ सुनी जाए। अब तो कश्मीरी एक साइड पे रहा, कश्मीर में तो है ही है ये आवाज़ जो भारत के हुक्मरान नहीं सुन रहे। इसी तरह पंजाब में, भारतीय पंजाब में भी इसी तरह की सूरत हाल है। खालिस्तान मूवमेंट अब दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। दुनिया भर में खालिस्तान मूवमेंट के जो रहनुमा हैं
وہ ریفرنڈم کرا رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سکھ جو ہیں وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالصتان ان کو چاہیے۔ اسی طرح دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن چلیں یہ بھارت کے جو مسائل ہیں وہ بھارت کی حکومت جانے، لیکن کم از کم جو لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا جو لوگ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں یا جو لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کا جرم اتنا بڑا تو نہیں کہ ان کو گولی مار دی جائے، ان کی بات تو سنی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات تو کیے جائیں، ان کو ٹیبل پہ تو بٹھایا جائے، ان کو سیاسی عمل کا حصہ تو بنایا جائے، یہ جا کے آپ ان پہ گولیاں ہی چلا دیں۔ اس وقت تو بھارتی حکومت کی تو تاریخ کشمیر میں کم از کم یہی رہی ہے۔ اسی طرح سکھوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ گولڈن ٹیمپل کے واقعات آپ دیکھ لیں اور باقی ایک ہسٹری دیکھ لیں کہ کس طرح سکھوں کا قتل عام کیا گیا اور کس طرح طاقت کے زور پر ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور ابھی تک یہ رویہ جاری ہے۔ لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور مظلوم کی جو طاقت ہے ایک دن وہ بھی بروئے کار آتی ہے۔ مظلومیت کے اندر بذات خود اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن انسانی ضمیر کو جگانے میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک کشمیریوں کے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے وہ انسانی ضمیر کو جگانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سٹوری تھی۔ دوسری سٹوری ان صاحب کی جو باہر بیٹھے قرآن پاک پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی جیب میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور وہ نکال کر کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کس کس شخصیت کو میں نے کیا کیا رشوت دی، کس کو پلاٹ دیے، کس کو پیسے دیے اور کس کو کیا کیا مراعات دی۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ملک ریاض صاحب کو یہ چیزیں اوپن کرنی چاہیے، اور ان کے بقول یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے بلکہ سب کے کچے چٹھے کھولیں گے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب کو یہ کچے چٹھے اس وقت کھولنے چاہیے تھے جب وہ بلیک میل ہو کر لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، رشوتیں دے رہے تھے، جب وہ برائب کر رہے تھے۔ ملک صاحب شاید قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات بھول گئے کہ اسی قرآن پاک میں یہ احکامات ہیں، اور اسی قرآن پاک، یہی قرآن پاک جو جس پیغمبر پہ نازل ہوا، ان پیغمبر کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو ملک صاحب اپنے جہنمی ہونے کا جو ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ کون کیا کس کا کیا انجام ہوگا، لیکن قرآن پاک کو آپ گواہ بنا رہے ہیں، اور کس معاملے میں گواہ بنا رہے ہیں، اور پھر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ پوری دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ راشی اور مرتشی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ مطلب آپ ملک ریاض صاحب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے دنیا کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے فلاں کو بھی رشوت دی، میں نے فلاں کو بھی رشوت دی، میں نے فلاں کو بھی رشوت دی، فلاں نے بھی میرے سے ناجائز کام کروایا، فلاں نے بھی کروایا، فلاں نے بھی کروایا۔ تو پہلے تو ان کے عیبوں پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا، اب وہ اپنا پردہ خود ہی چاک کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے جرائم پہ۔ تو اس میں جنہوں نے ان سے پیسے لیے، رشوتیں لیں، پلاٹیں لیں، وہ جج ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ صحافی ہیں، ان کا معاملہ تو قانون جانے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو ملک صاحب کا احتساب ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے کس خوشی میں لوگوں کو پلاٹ دیے؟ آپ لوگوں کو رشوت دیتے تھے تو اس کے بدلے میں کوئی ناجائز کام ہی کرواتے تھے نا۔ آپ کا تو خود ابھی بیان آن دی ریکارڈ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں اور میں پہیے لگانے کا ماہر ہوں، تو جب تک میں فائلوں کو پہیے نہیں لگاتا وہ کام نہیں ہوتا، اور جب پہیے لگا دیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی اسی گفتگو میں، اسی ٹاک میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اسلام آباد اور پنڈی یہ وہ شہر ہے جہاں میں کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، جہاں پہ میں نے پیدل سڑکیں ناپی ہیں، میرے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا تھا، اور آج آپ ملینر نہیں بلینرز اور اربوں اور خربوں اور آپ روپوں اور ڈالرز میں کھیل رہے ہیں، اور آپ کے پاس یہ گورا آ گیا کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح برائب کرنا ہے، کس طرح آپ نے جو مؤثر لوگ ہیں پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے، کس طرح ان کو رشوتیں دینی ہیں، کس طرح ان کو گھر دینے ہیں، پلاٹ دینے ہیں، پیسے دینے ہیں، ملازمتیں دینی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کو جیسے ہی آپ کو گورا آتا گیا تو پھر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سونے کے ہو گئے، اور آپ نے جس مٹی میں بھی وہ ہاتھ ڈالا وہ سونا ہوتی گئی، اور آج آپ جس دولت کے جس جو مینار پہ بیٹھے ہوئے ہیں
اس پہ بیٹھ کے اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو رشوتیں دی ہیں، تو آپ بتائیے، بڑی خوشی سے بتائیے. لیکن اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم شروع ہو چکا ہے نا، اس میں آپ کو ایویڈنس دینا پڑیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں بھی، اور شاید سب لوگوں کے ہی ہوں ایویڈنس. لیکن ایک ادارہ جس کا نام پاک فوج ہے، اس کی جو موجودہ قیادت ہے، اس کے خلاف بھی اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو لے کے آئیں میدان میں. وہ تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لے کے آئیں میدان میں. انہوں نے تو اپنی جو پاک فوج کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے تو ٹاپ کی اپنے جرنیلوں کو نہیں چھوڑا، جو بھی اس کرپشن کی کسی بھی صورت میں ملوث تھے، تو ان کو سزائیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس لیول کے جو ٹاپ موسٹ سینئر جو جرنیل ہیں اور جو آفیشلز ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. تو بسم اللہ کیجئے، ہیں آپ کے ثبوت تو ثبوت پیش کیجئے. آپ کی قسموں پہ اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ہاں، یہ قسمیں آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آپ کو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بات کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ یہ باتیں اس وقت کر رہے ہوتے جب آپ یہ جرم کر رہے تھے. اس وقت آپ بتاتے کہ یہ میرا جائز کام ہے، یہ ہو نہیں رہا، اور اس کے بدلے میں یہ رشوت دے رہا ہوں، اور رشوت دینے پہ میں مجبور ہوں. پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا. اب جب آپ نے اربوں خربوں ڈالر سمیٹ لیے ہیں، اور دنیا بھر میں آپ نے اپنی جو امپائرز ہیں وہ کھڑی کر لی ہیں، پیسے کی، دولت کی، اور اب آپ کو باقی ساری جو آپ کے فیسیلیٹیٹر تھے وہ اب آپ کو کرپٹ لگنے شروع ہو گئے. جو پہلے جن کے آپ مرہون منت تھے، جن کے آپ احسان مند تھے، پہلے وہ آپ کے دوست تھے، آپ کے فیسیلیٹیٹر تھے، اب وہ کرپٹ ہو گئے ہیں. اور آپ اب اس وقت بھی آپ نیک تھے، آج بھی آپ نیک ہیں. تو یہ باتیں اب آپ کر تو رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب کوئی آنکھیں بند کر کے آپ کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرے گا، اور آپ کو دبئی کا بحریہ ٹاؤن نہیں بیچنے دے گا کوئی بھی. اب آپ کے جو کاروبار میں جو اب آپ کا جو ایک دھندا ہے فراڈ کا، اور جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ پاکستان میں پہلے لوٹو اور پھر یہاں سے مال اکٹھا کرو، اور جب یہاں دیکھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اس طرح کی فیور نہیں مل رہی، ناجائز فیور نہیں مل رہی، تو آپ دبئی میں جا کے شروع کر دو پروجیکٹ، اور پھر لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ ادھر پیسے خرچ کرو، ادھر پیسے انویسٹ کرو. تو اب آپ کے اس طرح کے پروجیکٹ چلنے والے نہیں ہیں. اب آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں، اب آپ کا جو ہے، آپ کو نہ تو اس طرح کی فیسیلیٹیشن ملے گی جو ماضی میں آپ کو ملتی رہی، اور نہ ہی اب آپ کی ان جو باتیں جو آپ جس طرح کا مذہبی سٹنٹ کھیل رہے ہیں، جس طرح کا اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کرپشن میں، اب یہ اسلامک ٹچ نہیں چلے گا. اب آپ کو اپنے جرائم کا سب سے پہلے حساب دینا ہوگا. باقی پھر آپ جن لوگوں کا نام لیں گے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.